السلام علیکم۔ یہ چند ایک سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے اس کا جواب ہم قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے۔ اسی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ طلاق اور اس کی آیت نمبر 8 سے 12، 65 کی 8 to 12۔ اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی اور ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا۔ یہ ہے روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اس ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے رب کا حکم اور رسول کا حکم کچھ الگ الگ ہے اور دونوں سے سرکشی اختیار کر رکھا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں کہ کیسے کیا کچھ ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے یا کئی بستیوں سے، اتت ان امر ربھا، انہوں نے سرکشی اختیار کی اپنے رب کے معاملات کے بارے میں، وہ رسول ہی یعنی اس کے پیغامات دینے والوں کے ذریعے، فحسبناہا پس ہم نے اس کا حساب کیا، حسابا شدیدا سخت حساب، وعذبناہا اور ہم نے اسے سزا دیا، عذابا نکرا اجنبیت والی سزا۔ تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ جو بستیاں رب کے معاملات کے بارے میں نافرمانی اختیار کرتی ہیں اور اس کے پیغامات دینے والوں کے ذریعے اس کی بات کو خالصتاً نہیں سمجھتی ہیں، یعنی رب کی بات میں اگر غیر اللہ کی باتیں ملاوٹ کر کے اسے اگر مان رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کا حساب کرتا ہے اور سخت حساب کرتا ہے اور انہیں سزا بھی ایسی دیتا ہے جس سزا سے وہ واقف ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ دنیا بھر کے آج کے مسلمانوں کا حال خاص طور پر دیکھ لیں کہ جو اللہ کا نام لے کر ہر وہ عمل کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دے رکھا ہے۔ تو اس سخت نافرمانی کا جو رب کے معاملات کے بارے میں اختیار کر رہے ہیں اور اس کے پیغامات دینے والوں کے ذریعے اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، نہ خود قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، تو دیکھیے ان کی پکڑ کیسے کیسے ہو رہی ہے اور ایسی سے سزا ملی جس کا کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ گھاٹا ہوا۔ فذاقت وبال امرہا، پس چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملات کا، وکانا اور ہے عاقبت امرہا خسرا، انجام اس کے معاملات کا خسارے والا۔ تو جو قوم رب کے معاملات میں ملاوٹ کر رہی ہے اور اللہ کے معاملے کو پلٹ کر کچھ اور ہی معاملہ بنا دے رہی ہے تو اس کا وبال، اس کا انجام وہ خود ہی چکھتے ہیں، اور یہ جو انجام ہوتا ہے یہ خسارے والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ فرما بردار ہوں گے تو فائدہ مند نتیجہ حاصل کریں گے اور نافرمان ہوں گے تو خسارے والا ہی نتیجہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اے عقل والوں، ایمان والو، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔ اعد اللہ، تیار رکھا اللہ نے، لہم ان کے لیے، عذابا شدیدا سخت سزا۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کے پابند ہو جاؤ، اللہ سے بچنے والے بنو، یا اولی الالباب، اے مغز کی قوت والوں یعنی اے عقل مندو، الذین آمنوا اور ماننے والے لوگوں، قد انزل اللہ یقینی اللہ سامنے لے آیا ہے، الیکم تمہاری طرف، ذکر نے کی یاد دہانی۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے معاملات میں ملاوٹ کر دیتے ہیں اور اس کے فرما بردار نہیں رہتے ہیں تو ان کا حساب بھی ہوتا ہے، سخت حساب ہوتا ہے، انہیں سزا میں بھی پکڑا جاتا ہے اور ایسی سزا دی جاتی ہے جس سے وہ واقف بھی نہیں ہوتے ہیں اور انہیں اپنے معاملات کا وبال چکھنا ہوتا ہے، اور یہ جو معاملے کا انجام ہے خسارے والا ہی ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے سخت سزا تیار رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر عقل رکھتے ہو، پر مغز ہو، مغز کی قوت والو ہو، تو اللہ سے بچنے والے بنو، اللہ کے پابند بن جاؤ۔ پھر خاص طور پر اللہ ماننے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، یقینی اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی نازل کیا، یعنی قرآن کی صورت میں ایک یاد دہانی موجود ہے، تم ماننے والے ہو تو تم اللہ کی کتاب سے ہدایت لو، کیوں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہو؟ آگے اس کی مزید وضاحت اللہ کر دے رہا ہے، وہ رسول بھیجا ہے جو تم پر پڑھتا ہے اللہ کی روشن آیتیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ انہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت اچھی روزی رکھی ہے۔ تو یہ کیونکہ روایتی ترجمہ لہٰذا اس میں روایتی بات کو ہی ڈال دیتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ کسی باغ کے نیچے نہر بہ رہی ہو تو وہ صرف باغبانوں کو ہی اچھا لگے گا، ہر آدمی تو باغ نہیں رکھتا، نہ اس کے نیچے نہریں بہتی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، آئیے دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں۔ رسول یتلو علیکم، پیغام دینے والا وہ سمجھ کر پڑھتا ہے تم پر، آیات اللہ مبینات، اللہ کی آیتیں جس میں وضاحت موجود ہے، یعنی اللہ کی واضح آیتیں، اللہ کی بیان کی ہوئی آیتیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نکالنے کے لیے ماننے والے لوگوں اور مکمل صحیح عمل کرنے والوں کو، من الظلمات الی النور، خاص اندھیروں سے خاص روشنی کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو یہ مان لے اللہ کو، ویعمل صالحا، یعنی وہ عمل کرے مکمل صحیح، یدخلہ جنات، وہ داخل ہوگا ایک خوشحالی، تجری من تحت الانہار، تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو گے اس میں اللہ محدود مدت تک۔ قد احسن اللہ، یقینی اللہ نے خوب متوازن دیا، خوب توازن والا دیا، خوب اچھا دیا، خوب حسن کارانہ دیا، لہو رزقا، اس کے لیے سامان نشو۔ تو اس آیت میں اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے جو اللہ کا پیغام دینے والا ہوتا ہے تو وہ پیغام کہاں سے دیتا ہے؟ اللہ کی آیتیں جس میں بیان موجود ہے، اللہ کی واضح آیتیں، غیر واضح آیت بھی نہیں اللہ کی کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا، اللہ کا حکم اور تفصیل دونوں اس میں موجود ہوتا ہے جب وہ مبینات ہوتے ہیں۔ بین تو واضح کیا ہوا، مبینات جس میں وضاحت، اتنی وضاحت موجود ہے کہ اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، بغیر کچھ ملائے، بغیر کچھ کمی کیے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ عقل استعمال کریں۔ اور ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ وہ ماننے والے لوگوں اور مکمل صحیح عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو آج جو دنیا میں نظام قائم ہے وہ سب ظلمات والے ہیں، اندھیروں والے، کیونکہ یہ امیر کو امیر تر، غریب کو غریب تر بنا رہے، معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا باعث بنا ہوا ہے، سرمایہ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، طاقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اپنے آپ کو حاکم منوانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سب اندھیروں والا نظام ہے، ظلمات والا ہے، ظلم والا ہے۔ اس سے روشنی کی طرف اگر نکلنا ہے، ایک ایسی وضاحت کی طرف کہ واقعی دنیا خواہش کرے کہ ہم بھی اسی نظام کو لے کر چلیں، ہم بھی ایسے زندگی گزاریں، تو اسے اللہ کی واضح آیتوں سے ہی سمجھنا پڑے گا اور اس کے تحت اپنے زندگی کو سنوارنا ہوگا تاکہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل سکے۔ پھر وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ کو مان لے یعنی مکمل صحیح عمل کرے تو اللہ اسے ایسی خوشحالی میں رکھے گا کہ تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی، اس میں زوال نہیں آئے گا، یعنی ایسا ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا کہ مزید ترقی کرے گا، تنزل کی طرف نہیں جائے گا۔ تنزل جب ہی ہوتی ہے جب نافرمانی شروع کرتے ہیں، تو وہ اس میں لامحدود مدت تک رہیں گے، جب تک اللہ کی فرما برداری اختیار کے رہیں گے آپ سے خوشحالی چھنے گی نہیں۔ اور یقینی اللہ نے بہت متوازن طور پر اس کے لیے سامان نشوونما دے رکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی ان کی طرح، ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کیا واقعی اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمین بنائے؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے درمیان حکم اترتا ہے، حکم انسانوں کے لیے ہے یا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہنے کے لیے؟ پھر یہ بھی کرے کہ یہ جان لے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا۔ تو دیکھیے یہاں اصل میں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ خلق 7 سماوات، وجود دیا ہے متعدد بلندیاں۔ یہ انسانوں کے کردار کے حوالے سے بات چل رہی، اس آسمان و زمین کی بات نہیں چل رہی۔ تو اللہ نے ہی وجود دیا متعدد بلندیاں، جس طرح کی آپ فرما برداری اختیار کریں گے اسی طرح کی آپ کو بلندی ملے گی، اور یہ نہ جانے کتنے طریقے کار، اس لیے سبا ہے، سبا کا مطلب 7 نہیں ہوتا، متعدد، کیا کیا طریقے کار ہیں، ہر شعبے میں، ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر زبان میں، ہر قوم میں۔
جہاں کی جس طرح کی بلندی چاہیے ہوتی ہے اس طرح سے ملے گا۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور پستی بھی ان جیسی ہی ہے۔ جتنے آپ بلندی میں جائیں گے، فرما برداری جتنا زیادہ اختیار کریں گے اتنی بلندی میں جائیں گے، اسی طرح جتنی نافرمانی اختیار کریں گے اتنی ہی پستی میں جائیں گے۔ جس طرح بلندی کے درجات ہیں کہ بلندی بھی ایک دم سے نہیں آتی، بتدریج چڑھتا ہے، ایسی پستی بھی بتدریج آتی ہے، ایک دم سے پستی نہیں آ جاتی ہے۔ جب آپ رب کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں پستی وہیں سے شروع ہو جاتی، جب جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں تو وہ انتہائی پستی چلی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی متعدد درجات ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا کہ یتنزل الامر بینہن، وہ تمہارے سامنے لے آتا ہے معاملہ ان کے درمیان۔ تو بلندی اور پستی کے درمیان جو بھی معاملات ہے، آپ پستی سے بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا بلندی سے پستی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک معاملات ہیں کہ آپ کون سا معاملہ کریں گے، زندگی کے معاملات کیسے گزاریں گے کہ آپ پستی سے بلندی کی طرف چلے جائیں، اور کس طرح کے معاملات آپ اپنائیں گے کہ آپ بلندی سے پستی کی طرف آ جائیں گے۔ تو ان کے درمیان رب کا ہی معاملہ موجود ہے۔ اور کس لیے کہ لیے تعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارے یہ جاننے کے لیے یہ کہ اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ یہ پیمانے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اس عمل کا کیا نتیجہ ہے، کتنی فرما برداری اختیار کریں گے تو آپ کو کتنے اچھے نتائج ملیں گے، اور کتنی نافرمانی اختیار کریں گے تو آپ کتنی پستی میں چلے جائیں گے، کتنی سزا آپ کو ملے گی، کس قدر آپ عذاب میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ قد احاطہ، یقینی احاطہ کر رکھا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ علما، ہر ایک شے کا علم سے۔ تو اللہ نے ہر ایک شے کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے کسی شے کا جو احاطہ کیا ہوا ہے وہ ایسے ہی لا یعنی بنیاد پر نہیں۔ اللہ کے یہاں دوستی، رشوت خوری، اقربا پروری نہیں چلتی ہے، نہ اللہ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرا ماننے والا ہے، اس کو دیا جائے، اور یہ نہیں مان رہا ہے اس لیے اس کو نہ دیا جائے، نہیں۔ اللہ نے علم کی بنیاد پر ہر ایک شے کا احاطہ کیا، اللہ نے ایک پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اس کے تحت جو بھی کام کرے گا اس کو وہ نتیجہ ملے گا، کیونکہ علم سے احاطہ کیا ہوا۔ لا علمی کی بنیاد پر جو کام ہوگا اس میں بھی اگر وہ اللہ کے پیمانے کے مطابق ہو جائے گا تو نتیجہ مل جائے گا، لیکن اگر اللہ کے دیے گئے پیمانے کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی لفظی ترجمہ اور اس کو واضح کرنا۔ اس کا ایک بار آپ مکمل خلاصہ سن لیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ واضح طور پر بتا دے رہا ہے کہ بہت سی بستی ہیں جنہوں نے رب کے نافرمانی اختیار کی، رب کے ہر معاملے میں رب کی نافرمانی انہوں نے اختیار کیا، اور جو ان کے پیغامات دینے والے آئے انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا۔ تو اللہ نے اس کا حساب لیا اس قوم سے، اور بہت سخت حساب لیا، اور انہیں سزا بھی دیا، اور ایسی سزا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے، جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کے لیے اجنبیت والی سزا تھی۔ آپ معاملات پر نگاہ دوڑا لیں۔ مثال کے طور پر افغانستان کتنا خوشحال تھا، لیکن وہاں رب کے نام پر رب کے معاملات کی نافرمانی ہو رہی تھی، رب کے کلام میں شرک کر کے شرکی اعمال کیے جا رہے تھے دھڑلے کے ساتھ، اور پیغامات دینے والے جب آیتوں سے بتاتے تھے تو اسے رد کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہمیں تو اگر اللہ کے کلام سے وضاحت چاہیے۔ تو پھر ان کا حساب لیا گیا، اور سخت حساب لیا گیا، اور ایسی سزا دی گئی جس سزا کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کس طرح امریکہ نے آ کر وہاں پر بمباری کیا، تباہی مچائی، پہلے رشیا نے، پھر امریکہ نے، اور آج تک وہ تباہی کے دہانے پر ہے، کیونکہ آج بھی وہ اللہ کا نام لے کر غیر اللہ کے احکامات کی اتباع کر رہے ہیں، لہٰذا اس سزا سے نکل نہیں پا رہے، اور نہ نکل سکیں گے جب تک اللہ کی ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جب تک اپنے معاملات کو اللہ کے دیے گئے احکامات کے تابع نہیں کریں گے، جب تک اپنے ہر معاملے کی تصدیق قرآن کی آیتوں سے نہیں کریں گے، وہ جب تک ملاوٹ کرتے رہیں گے اللہ کے کلام میں، جب تک وہ غیر اللہ کی فرما برداری اختیار کیے رہیں گے، یاد رکھیے اس ذلت سے نہیں نکل سکتے، اس تباہی سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ہر ایک کوئی اپنے معاملات کا وبال چکھے گا۔ آپ نے برے معاملات کیے ہیں، آپ نے نافرمانی والے معاملات کیے ہیں، تو اس کا وبال، اس کا جو برا نتیجہ ہے وہ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اور جو بھی معاملات میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں کہ ایسے معاملات کا نتیجہ خسارے ہی والا ہوتا ہے، اس میں ہرگز آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان ہی اٹھائیں گے، آپ کتنی ہی کوشش کریں آپ اس نقصان سے باہر نہیں آ سکتے۔
پھر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کے لیے سخت سزا تیار کر رکھا ہے۔ جب آپ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے شرک کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور اس کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر اللہ پر الزام تراشی کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی افطار اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ عمل کرو جبکہ وہ عمل اللہ نے نہیں کہا ہے، تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اس سے بچنا چاہتے ہو، تم اگر مغز کی قوت والے ہو، تم عقل مند ہو، تو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کر لو، اور اگر تم ماننے کے دعوے دار ہو تو ماننے والوں کو اللہ نے خاص طور پر مخاطب کر دیا کہ یقینی اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی نازل کیا ہے، تمہارے سامنے ایک یاد دہانی لیا ہے، قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے یاد دہانی موجود ہے، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن کی آیتوں سے کر لو، اس سے باہر نہیں کرو، اس میں ملاوٹ نہیں کرو، اللہ پر جھوٹ الزام تراشیاں نہیں کرو۔ تو اگر تم یہ اس طرح سے آ جاؤ گے تو پھر تو بچنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو تم میں کوئی ایک پیغام دینے والا ایسا ضرور ہوتا ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیتیں ہیں، اللہ کی بیان کی ہوئی آیتیں ہیں جس میں ہر بیان بالکل موجود ہے، وہ سمجھ کر پڑھتا ہے، اور وہ کس لیے پڑھتا ہے کہ ماننے والے لوگ اور جو مکمل صحیح عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل آئیں۔ جو آج پورے خطے کو، اپنے پورے ملک کو انہوں نے اندھیروں میں لپیٹ لیا ہے، اس سے روشنی کی طرف وہ نکل جائے، خواہش اس کی یہی ہوتی ہے جو صرف اللہ کی آیتیں پڑھ کر بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم کیا اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو جو کوئی بھی اللہ کو مان لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، یقینی سی بات ہے وہ پھر خوشحالی میں آئے گا، اور اس کے تحت مکمل فراوانی جاری رہے گی، اور اس میں ہمیشہ رہے گی، اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ نے یقینی طور پر بہت متوازن، بہت اچھا، بہت خوبصورت تمہارے لیے سامان و نشو تیار کر رکھا۔ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کی زمینوں میں کتنی معدنیات ہیں، کیا کیا کچھ وہاں موجود نہیں ہے، شرط یہ کہ فرما بردار تو ہوں۔ اتنے خزانے ہیں کہ امیر ترین ملک بن جائے، ترقی یافتہ ملک میں شمار ہو جائے، لیکن کب؟ جب وہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، غیر اللہ کی تابعداری کرتے ہوئے وہ یہ سمجھیں کہ ان کو اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کے اعمال کی سزا ہے۔ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، ماننے والے بنیں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، تو پھر وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلیں گے، اور اس کے لیے اللہ کو ماننا شرط ہے اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنا۔ اگر صرف ماننے کا دعویٰ کریں اور اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کریں، اپنے عمل کی اصلاح نہ کریں، اللہ کی آیتوں کی روشنی میں جو اللہ نے آیات اللہ مبینات دے رکھا ہے، اس کی روشنی میں اپنے عمل کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر بھی وہ بدحالی میں رہیں گے، لیکن اگر ایسا کر لیں گے تو پھر وہ خوشحالی میں آ جائیں گے، اور اس کے تحت وہ فراوانی مسلسل جاری رہے گی، لامحدود مدت تک رہے گا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اسے کوئی تباہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے انتہائی متوازن سامان و نشو دے رکھا ہے۔ آپ اتنا استعمال کریں گے پھر بھی بچا رہے گا، شرط یہ کہ آپ اللہ کے پابند ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ یہ بھی واضح کر دے رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے متعدد بلندیاں اور اس جیسی ہی پستیاں بنایا۔ بلندی اور پستی کا معیار اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جس عمل سے بلندی آئے گی ویسے ہی اتنی نافرمانی کرنے سے اسی طرح کی پستی بھی آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل پستی والا کریں اور آپ کو بلندی مل جائے، آپ عمل بلندی والا کریں اور آپ کو پستی مل جائے، یہ ناممکن ہے۔ جیسا عمل کریں گے، بلندی والا عمل کریں گے تو بلندی میں جائیں گے، پستی والا عمل کریں گے تو پستی میں ہی جائیں گے۔ تمہارے سامنے، تمہارے درمیان معاملات سامنے موجود ہے، کتاب کی صورت میں ہر معاملے کی تصدیق تم اللہ کے آیات اللہ مبینات سے وضاحت لے لو، یہاں سے اس کی تصدیق کر لو، جو بات سامنے آ جائے اس پر عمل کر لو، پھر تم یہ جان لو کہ ہر ایک شے پر اللہ کا پیمانہ دیا ہوا ہے، تو اللہ نے جو پیمانے دے رکھے ہیں نتائج اس کے مطابق ملے گا، غیر اللہ کے دیے گئے پیمانے سے آپ کو نتیجہ نہیں حاصل ہوگا۔ غیر اللہ کے پیمانے جو کچھ دے رکھے ہیں، جو اس کی وضاحتیں ہوتی ہیں، جو وعدے ہوتے ہیں، وہ وعدہ ہی رہتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ ہے، وہ اللہ کے فرما بردار بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے نافرمان رہ کر اپنے اعمال کی تصدیق بھی قرآن آیتوں سے نہ کریں، آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلنا بھی نہ چاہیں، آپ اپنے اعمال کی اصلاح بھی نہ کریں،
اور صرف ماننے کا دعویٰ کرتے رہے تو آپ کو وہ اچھے نتائج مل جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خوشحالی ماننے کے لیے اللہ کی بیان کی گئی آیتوں سے وضاحت لینی پڑے گی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے گی، تو پھر اس کے بعد آپ خوشحالی میں جائیں گے، اور ایسی خوشحالی ملے گی کہ جس کو زوال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہر معاملے کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر ایک شے کا پیمانہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ نے ہر ایک شے کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر آپ وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی تصدیق قرآن آیتوں سے کر لیں۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، یقینی ہم نے تمہارے لیے تمہارے سامنے یہ ایک یاد دہانی پیش کر دی ہے، تمہارے سامنے لے ایک یاد دہانی، اور تم میں ایسے پیغام دینے والے بھی موجود ہیں جو اللہ کی واضح آیتوں کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تاکہ اللہ کو مانو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اس اندھیرے سے روشنی کی طرف نکل آؤ۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو برے نتائج آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی پکڑ، آپ کا حساب بڑا سخت حساب ہوگا، اور آپ ایسی اجنبیت والی سزا حاصل کریں گے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کر رکھا۔ آپ دنیا بھر میں جائزہ لے لیں کہ عراق میں، شام میں، لبنان میں، فلسطین میں کہاں کہاں اللہ کی سزا سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا؟ سب کے پیچھے یہ ہے کہ سب نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی، ہر ایک نے اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کر رکھا ہے، لہذا وہ برے نتائج سے نہیں بچ سکے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، اللہ کی سزا کو دعوت نہ دیں۔ کتاب یاد دہانی کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، اسے سمجھ کر پڑھنے والے بھی ہیں، اس سے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ بہت رحم سے متوجہ ہونے والا ہے، آپ کے ہر غلطی کو معاف کر دے گا اور وہ اچھے نتائج دے دے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر ایک شے کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، اللہ کے کوئی لا علم نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔